نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا رحم و کرم ہم سب کے ساتھ شامل حال ہے. اللہ محض اپنے فضل سے ہم سب کی ہر موڑ پر دین کی، ایمان کی، اعمال کی بھرپور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جو کچھ دولت عظیمہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ اس کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شکل میں جو تحفہ بھائیوں کو، آپ کو سب کو عطا فرمایا ہے، ظاہری اعتبار سے اگرچہ کہ ہم دنیا والے ہم کو کمزور سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مضبوطی نہیں ہے. دراصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا والوں نے اپنا تعلق عام طور پر اپنے مذہب سے تقریباً چھوڑ دیا ہے، توڑ دیا ہے. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پوری دنیا صرف اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے لگی. آپ پورے دنیا میں غور کرو تو آپ کو یہی بات معلوم ہوگی کہ صرف اس وقت اسلام اور مسلمان ان کی نگاہوں سے پائے. بھائیوں، آپ کو ہم کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے، اہمیت کی چیز ہوتی ہے، ہر شخص اس کا پیچھا کرتا ہے. جو چیز اہمیت کی نہیں سمجھی جاتی کوئی اس کو پوچھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے آپ نے جو کلمہ طیبہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، ہم نے یہ اقرار کیا ہے اللہ کے سوا کوئی کتنی بڑی طاقت ہو وہ جھکنے کے لائق نہیں ہے. کوئی حکومت کے سامنے کوئی جھکے، حکومت جھکنے کی تعلی یہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے. کوئی عہدہ کرسی اس کے سامنے جھکا جائے، اس مقصد کے لیے نہیں. زمین جائیداد مال پانی یہ جھکنے کے لیے نہیں. آپ اگر غور کریں تو اندازہ آئے گا کہ دنیا کی ہر قوم کسی نہ کسی کے سامنے جھک رہی ہے. واحد مسلمان ہے جو صرف یہ کہتا ہے عہدہ، کرسی، مال، دولت، تخت، تاج اور دنیا کی ساری چیزیں یہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کے سامنے جھکا جائے. ہم یہی کہتے ہیں کہ جھکنے کے لائق ذات صرف بولو کس کی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ. ہم اپنے اللہ سے ایسا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں. ہم نے جو کلمہ طیبہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی جھکنے کے لائق نہیں ہے. اب ساری دنیا یہی دیکھنا چاہتی ہے کہ سب تو سب کے سامنے جھک رہے ہیں، یہ مسلمان کسی کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے ساری دنیا اور سارے لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کسی کے سامنے جھکنے والے بنے. اور یہ طے ہے، ایمان کا کلمہ یہ ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھکا تو صرف اس کے سامنے جائے، صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہی ذات ہے جھکنے کے لائق. اسی لیے ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. معبود حقیقی، عبادت کے لائق، پوجا پاٹ کے لائق، منت مراد مانگنے کے لائق، کسی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر سوال کرنے کے لائق اگر کوئی ذات ہے وہ تنہا صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے. ہم نے تو یہ کلمہ ہمارے پیغمبر نے ہم کو سکھایا ہے کہ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے لیکن ان کے بھی پیر نہیں پڑے جائے گا، جھکا ان کے سامنے بھی نہیں جائے گا. پیغمبر بہت بڑی ذات،
لیکن پیر ان کے بھی نہیں پڑے جائیں گے۔ تو بات کے تو پھر پیر اولیاء اللہ بزرگان دین بہت بڑے ہیں، لیکن ان کے بھی قدموں میں سر نہیں رکھا جائے گا۔ سر جھکانے کے لائق ذات اگر صرف کوئی ہے وہ تنہا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو یہ تو اتنے بڑے بڑے ہمارے ہیں، تو ان کے سامنے ہمیں جھکنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو مال، دولت، عہدہ، کرسی تو ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، حقیقت نہیں رکھتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم اس کے سامنے جھکنا یہ نہ کوئی عقل مندی کی بات ہے، نہ دیانت داری کی بات ہے۔ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر اس بات کو ہی سمجھانے کے لیے سارے نبیوں کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ جھکنے کے لائق ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تنہا اسی کے سامنے جھکا جائے۔ آپ دیگر اقوام کو دیکھیں گے، دیگر قوموں کا حال، انہوں نے ہر چیز کا اپنا ایک الگ معبود بنا کے رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ روزی روٹی کا ایک الگ معبود، بارش کا الگ معبود، بیمار ہے تو صحت دینے والا الگ معبود، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی انہوں نے معبود بنا کے رکھا۔ تو جن کے اتنے معبود ہیں، ظاہر ہے اتنی جگہ ایک ساتھ عبادت تو کی نہیں جا سکتی، اور اگر ایک کو آپ راضی کرنے کو لگ جائیں گے تب تک دوسرا ناراض ہو جائے گا، اور ایک ساتھ اگر سب نے ہی ایک خواہش کی کہ سب ایک وقت ہی میرے سامنے جھکے تو یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اس طریقے سے کوئی عمل کیا جائے۔ تو جھکنے کے لائق ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ علماء نے اس کی بڑی اچھی ایک مثال دے کے سمجھایا ہے۔ بات یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے سنا، دیگر اقوام نے اپنے مذہب سے تقریباً اپنا رشتہ توڑ دیا ہے یا کمزور کر کے رکھا ہے۔ اگر ان کے عبادت کا موقع آ بھی جائے تو مخصوص عبادتیں ہوتی ہیں، یا تو عورتیں ہی عبادت کریں گی، عورتیں عبادت میں لگ گئی، یا وہ صرف مردوں کی عبادت ہے، مرد ہی عبادت کریں گے، یا ہے کہ مخصوص چیز ہے وہ مخصوص جگہ پر مخصوص لوگ ہی جائیں گے۔ آپ ہم سب دیکھیے کلمہ طیبہ سے لے کر کلمہ ہمارا پورا مشرق مغرب شمال جنوب سب جگہ آپ دیکھیں عربی کے بول یہی ہے، ہر ایک کو یہی پڑھا تو وہ مسلمان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہنا فرض ہے تبھی وہ اسلام میں داخل ہے۔ اس کی زبان چاہے کوئی ہو، رہنے والا کہیں کا ہو، اور چاہے کچھ ہی کہتا ہو، لیکن اگر مسلمان بتانا ہے تو اس پر شرط ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، اور عربی ہی میں کہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے زبانیں ہزاروں ہیں، لیکن ہم سب کا کلمہ کیمے ہے، عربی ہی میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ دیگر اقوام کے پاس دیکھیں گے تو ان کے مذہبی کلمات بھی سب الگ الگ، عبادت کے طور و طریقے ہر جگہ الگ الگ۔ الحمدللہ آج ہم جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، آج مکہ میں مدینۃ المنورہ میں جمعہ کی نماز میں ایسا ہی خطبہ ہو رہا ہے، ایسے ہی 2 رکعت نماز جمعہ فرض ادا کی جا رہی ہے۔ یہ مکہ میں ہے، مدینہ میں، اور وہ ہمارا مرکز ہے۔ مکہ مدینہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کا کوئی کونا ایسا خالی نہیں ہے جہاں پر ایسا ہی خطبہ اور یہی 2 رکعت فرض نماز ادا کی جا رہی ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب میں سورہ فاتحہ ہی پڑھا جائے گا، سب میں سورت کیا جائے گا، سب جگہ رکوع ہے، سجدہ ہے، سب جگہ آپ پوری نماز آپ بھی یہی آپ پوری دنیا میں دیکھیں گے۔ ہماری عبادت میں کوئی فرق نہیں، اسے کہتے ہیں چونکہ اللہ ہر جگہ اور ہر جگہ سب کا معبود ایک، تو ہر جگہ ایک جیسی عبادت ہوگی، لہذا پورے کائنات میں ایک اللہ کی ایک جیسی عبادت ہو رہی ہے۔ اور یہ صرف جمعہ کی نماز نہیں، روزانہ کی 5 نمازیں یہی ہماری ہے۔ نماز میں سب کو سورہ فاتحہ ہی پڑھنا ہے، عربی ہی میں پڑھنا ہے، کوئی فارسی بولے، انگریزی بولے، کوئی اور اپنی زبان رکھے، لیکن عربی میں پڑھنا ہے تبھی نماز ہوگی۔ اس کی زبان کوئی رہے، اگر عربی میں اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ہمارے یہاں سب کے عبادت کا طور طریقہ ایک،
دیگر اقوام کا آپ پوجا پاٹ کا طریقہ اگر آپ دیکھیں گے، ایک جگہ تو کچھ معبودوں کو مانتے ہیں، دوسری طرف نہیں مانتے، وہاں عبادت کا طریقہ اور ہے، وہاں عبادت کا طریقہ اور ہے۔ اس لیے مسلمان الحمدللہ ہر جگہ متحد، ہم سب کا اللہ ایک، ہم سب کا قبلہ ایک، ہم سب کا قبلہ اور کعبہ ایک، ہم سب کے آخری پیغمبر ایک، ایمان ہمارا تمام نبیوں پر ہے۔ لیکن جیسے اللہ اکیلا ہے، ہماری کتاب اب اس وقت پوری دنیا میں صرف قرآن مجید یہ سب سے مقدس اور ہم سب کے ایمان کی رہنمائی کرنے والی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید سب جگہ ایک جیسی ہے اور ایک ہی جیسا معمول ہے۔ عبادت کا طریقہ ساری دنیا میں ایک جیسا ہے۔ روزہ آپ دیکھیں، کہیں ایسا نہیں ہے کہ روزے میں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، مکہ المکرمہ میں الگ، مدینہ المنورہ میں الگ ہے، ہندوستان میں الگ ہے اور دوسرے نہیں۔ آپ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، قصبات میں، جنگلوں میں رہنے والے مسلمانوں کے پاس جائیں گے، الحمدللہ ہمارا روزہ یہی ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، خواہش نفس سے اپنے آپ کو پوری طرح سے بچائے رکھے۔ اسی کا نام روزہ، پورے دنیا میں اسی کو روزہ کہا جاتا ہے۔ کوئی تبدیلی ہمارے روزے میں نہیں ہے، ہمارے زکوٰۃ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ہمارے حج میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ سب کو جانا ہے، اگر وقت کا بادشاہ ہے، بادشاہ ہے، خود مکہ المکرمہ اور سعودیہ عربستان کا پورے حجاز مقدسہ بلکہ مملکت سعودی اور عربیہ کا اگر بادشاہ بھی ہے، اس کو اگر حج کرنا ہے تو آپ کے بیڑ شہر کا ایک دیہات کا رہنے والا جو 2 کپڑے پہنا ہوا ہے، نیچے ایک چادر اوپر ایک چادر، وقت کے بادشاہ اعظم کو بھی یہی 2 چادر پہن کر وہاں پر کھڑا، کوئی تبدیلی نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندے نواز، ہمارے یہاں کوئی تفریق نہیں، اچھوت نہیں، تم چھوٹی ذات کے بڑے ذات کے، بڑوں کے لیے یہ چھوٹوں کے لیے نہیں، صف میں کھڑے ہوں گے۔ ممکن ہے کوئی وقت کا وزیر اعظم اور بادشاہ ہو اور اس کے پڑوس میں کوئی فقیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی تمیز نہیں۔ عبادت چونکہ ایک بڑے بادشاہ کی جا رہی ہے تو ناز کرو مسلمانوں اپنے قسمتوں پر، اللہ نے ایسا عظیم شان ایمان ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ ہمارے ایمان کی جیتا جاگتا جگ زندہ معجزہ یہی ہے کہ پورے دنیا میں ہمارا دین ایک جیسا چل رہا ہے اور ہمیں بس اسی پر فخر ہے الحمدللہ۔ موت مٹی کا طریقہ پورے دنیا میں آپ دیکھیے یہی ہے، کوئی مسلمان پیدا ہو تو کان میں اذان دی جائے گی اور وفات پا گیا اس کے جنازے کو سامنے رکھ کر اس پر پورے دنیا میں نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور حکم دیا گیا کہ اگر کوئی نہ پڑھے پورا گاؤں والے گناہ گار ہو جائیں گے۔ پورے دنیا میں ہمارا طریقہ کار یہ، اسے بولتے ہیں دین، اسے کہتے ہیں مذہب۔ اس لیے ہمارا دیوانگی سے زیادہ تعلق ہم عاشقانہ وابستہ ہیں اپنے مذہب پر، اپنے اسلام پر، اپنے دین پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے اتنا عظیم الشان دین اور مذہب ہم سب کو عطا فرمایا۔ میں مثال عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ کچھ لوگ اس وقت کے حالات اور ماحول میں اگر آپ دیکھیں، انہوں نے اپنا تعلق اپنے مذہب سے یا تو کمزور کر دیا ہے یا توڑ کے رکھ دیا ہے، یا عبادت کے لیے عورتوں ہی کو مختص کر دیا ہے یا مردوں کو ہی مختص کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مثال اس کی سمجھیے، ایک حمام میں کسی جگہ پر غسل کرنے کے لیے سب لوگ جمع ہو گئے۔ اب سب جمع ہو گئے تو سب نے کو دیکھا گیا ہے کہ سب نے اپنے کرتے بھی نکال لیے، پاجامے نکال لیے، بنیان نکال لی، چڈی نکال لی، بالکل ننگے کھلے کھڑے ہوئے ہیں، سب ننگے کھڑے ہوئے ہیں، کسی کے بدن پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک شخص وہاں آیا اور دیکھا، او اس کے بدن پر تو کپڑے ہیں، اور اگر یہ شرٹ اتار بھی دیتا ہے تو پاجامہ اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے، برابر اپنا سطر چھپائے ہوئے ہیں۔ تو اب بجائے اس کے کہ سب خود شرمندہ ہوتے کہ ہم ننگے ہیں، ہمیں شرم آنا چاہیے کہ ہم نے سب نے اپنا سطر کھول دیا ہے، تو ایک دوسرے پر غصہ ہونے کے بجائے سب مل کر اس پر غصہ ہونا شروع ہو گئے، تو اکیلا کپڑے پہنا ہوا کیوں ہے؟ تو بھی ہمارے جیسا ننگا ہو جا۔ اس نے کہا کچھ ہو جائے لیکن میں تو تمہارے جیسا ننگا ہونے کے لیے تیار
تیار نہیں ہے. یہ سطر فرض ہے، چھپانا ہے، بس ہم اپنے سطر کو چھپا کے رکھیں گے. تو سب اس کے پیچھے پڑ گئے کہ تو اکیلا کپڑے والا کیوں ہے جبکہ سب ننگے ہیں. اگر آپ نے یہ مثال سمجھی ہے تو اس وقت پورے دنیا میں ہر ایک سب نے سب اتار دیا ہے. ایک مسلمان ہے جس نے اپنے سطر کو چھپایا ہے، ساری دنیا اس کے پیچھے پڑ گئی کہ تو بھی اپنے کپڑے اتار کر ہم جیسا ننگا بن جائے. اور مسلمان کہتا ہے نہیں نہیں، نہ تمہارے جیسے ننگے بنے جا سکتے ہیں، نہ تمہارے جیسا ہر ایک کے سامنے جھکا جا سکتا ہے، نہ ہر ایک کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے جا سکتے ہیں. ایسا رہنے کے قابل اور ذات اگر کوئی ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے. جب اللہ کہے کھڑے ہونے کے لیے تو کھڑے ہوں گے، بیٹھنے کے لیے کہے تو بیٹھ جائیں گے، رکوع کرنے کے لیے کہے تو رکوع کریں گے، سجدہ کرنے کے لیے کہے تو سجدہ کریں گے. بس جو اللہ کہے وہی کہیں گے. اللہ نے اپنے مقدس کتاب کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ درخت کا کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر گرتا نہیں ہے، اور پانی کا کوئی قطرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر برستا نہیں ہے. اور کوئی اللہ کی ذات وہ ہے کہ بس اگر بڑے بڑے فیصلے بھی اس کو کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے. ایمان والوں کا یقین ہے دنیا چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے، پہاڑ جائے اپنی جگہ سے ٹل جائے اور اپنی جگہ بدل دے، یہ ممکن ہے کہ پہاڑ بدل سکتا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، دن کا رات اور رات کا دن ہو سکتا ہے، لیکن ایمان والے کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا اپنے اللہ سے ایک بال برابر نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے اللہ سے ایک مضبوط رشتہ قائم کر رکھا ہے. اور اس کو ہدایت دینے والے، رہبری کرنے والے سب کے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بات میں اتنی صداقت اور ان کے بات میں اتنی سچائی ہے کہ اگر وہ دن کو رات کہے اور رات کو دن کہے تو رات دن بننے پر مجبور ہو جاتا ہے اور دن رات بننے پر مجبور ہو جاتا ہے. وہ اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑے ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ اشارہ کر دے تو سورج ڈوبنے سے رک جاتا ہے، وہ اشارہ کر دے تو دھوپ میں چھاؤں بن جاتی ہے، وہ اشارہ کر دے تو چھاؤں میں دھوپ بن جاتی ہے. ایسے پیارے آقا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری رہنمائی فرمائی ہے، اور انہوں نے ہم کو بتایا اللہ ایک اور اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کے ساتھ کوئی جھکنے کے لائق نہیں. حتیٰ کہ اتنی سچائی بتانے والے پیغمبر نے فرمایا میں بھی اس قابل نہیں کہ میرے پیر پڑے جائیں. پیر پڑنے کے لائق ذات اگر کوئی ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے. تو آپ ہم سب کو یہ دین اور ایمان بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری حقیقتوں کے ساتھ عطا فرمایا ہے. ہم ادھر ادھر مڑنے والے اور ادھر ادھر بھٹکنے والے نہیں ہیں. اپنے دین اور ایمان پر پوری صداقت کے ساتھ قائم رہنا یہ ہمارا سب سے بڑا شیوا ہے اور سب سے بڑی حقیقت ہے اور سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اسی پر جئیں گے، اسی پر رہیں گے اور وقت موعود پر اسی پاک کلمے کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ یہ وقتی طور پر کلمہ پڑھ رہے ہیں. ہمیں کہا گیا ہے مرتے وقت بھی پورے ہوش حواس میں پوری صداقتوں کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ کر مرو. اگر تمہیں یاد نہ رہ رہا ہو تو گھر والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر آہستہ آہستہ اس کو یاد دلاؤ، تاکہ یہ جس کلمے کے ساتھ دنیا میں آیا تھا اللہ کو یہ ایک یقین دلا، اللہ کے دربار میں وہ اقرار کر کر جائے کہ اللہ اسی کلمے کے ساتھ میں تیرے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں. ہمیں یہ پاک اور مقدس کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور یہ ایمان دیا ہے. اس کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر وقت زندگی کے ہر موڑ پر اس کی حفاظت کی جائے، اس کو اپنے اندر محفوظ رکھا جائے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مضبوط اور اہم دین ایمان اور یقین کی دولتیں آپ ہم سب میں تقسیم فرمائی. بھائیوں اگر اب ہم دیکھیں کہ حالات ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، ہمیں حالات سے قطعاً متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ حالات بدل سکتے ہیں. دن کا رات ہو سکتا ہے، رات کا دن ہو سکتا ہے، پہاڑ ادھر سے ادھر ٹل سکتا ہے، ہٹ سکتا ہے، اور حالات تلک الایام نداولها بین الناس،
دن اور رات کا ہیر پھیر ہو سکتا ہے، سب بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ وہی ہے، اللہ وہی ہے، قرآن وہی ہے اور پیغمبر کی باتیں وہی ہے، پوری حقیقت کے ساتھ پہلے جیسی تھی، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہمیشہ رہے۔ آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے فرعون آئے تو وقت کے فرعون پنپ نہیں سکے، ٹک نہیں سکے، تو فرعون کی اولادیں کیا ٹکنے والی ہیں؟ ان کی کیا حقیقت ہے؟ جو وقت کے فرعون سمجھے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تحتیار فرمایا اور ان کو ٹھکانے لگا دیا، تو ظاہر ہے کہ ان کی اولادوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب اللہ فرعون کو اس کے جو ہے کیفر کردار پر پہنچانے پر قادر ہے، تو اس کی نسلوں کو پہنچانا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ اللہ بڑا قادر مطلق بادشاہ ہے۔ اب بات یہاں آتی ہے کہ بھائیوں، جب اتنا مضبوط یقین ہمارا اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ہے، تو ہم اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط اس کے طرف کرتے رہے، جوڑتے رہے اور رجوع بڑھتا رہے۔ اور جب حالات آئے، بندے کا امتحان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا امتحان لیتے ہیں، کبھی تو حالات میں لیتے ہیں اور کبھی خوشیوں میں لیتے ہیں، کبھی تو خوشیاں دے دے کر اس کا امتحان لیتے ہیں اور کہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو غم دے دے کر امتحان لیتے ہیں۔ لہٰذا بندے کی سب سے بڑی بات یہی ہے۔ اس کے لیے حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ آپ ہم سب کے سامنے موجود ہے۔ ایوب علیہ السلام وقت کے بڑے اور جلیل القدر پیغمبروں میں سے اور انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہے حضرت ایوب علیہ السلام، لیکن ایوب علیہ السلام کی پہلی حالت بہت اچھی رہی، بہت اچھی رہی، خوب اولادیں رہی، خوب صحت رہی، خوب ان کے پاس مال و دولت رہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی آزمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنا سب کچھ پا کر بھی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے شکر سے وہ نہیں ہٹے، شکر ادا کرتے رہے، یہ تھا شکر۔ اور ایک وقت ایوب علیہ السلام پر وہ بھی آیا کہ ایوب علیہ السلام پر حالات آئے، اولادوں کا انتقال ہو گیا، مال و دولت سب تباہ ہو گیا، خود ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے اور بڑی عجیب و غریب بیماریوں میں مبتلا رہے، لیکن ایوب علیہ السلام نے ایسے موقع پر یہ نہیں کہا اب چلو اللہ نے تو بہت کچھ دیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے لے لیا، اب علاج معالجے والے کے پاس جائے، فلاں کے پاس جائے، فلاں کے پاس جائے۔ آپ اچھی طرح سن لو بھائیوں، ایوب علیہ السلام نے ایسے موقع پر کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں اچھا تھا، اچھائی دینے والی ذات بھی آپ کی ہے، اے اللہ اب مجھے ذرا بیماری لگ گئی ہے، میں بیمار ہو گیا، رب انی مسنی الضر، اے اللہ میں تکلیف میں ہوں، وانت ارحم الراحمین، اللہ میں تکلیف میں ضرور ہوں لیکن آپ ارحم الراحمین ہیں اور میری بیماری اور تکلیف کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ ایوب علیہ السلام نے 2 بار اپنے زندگی میں اپنی صحت بھی پائی، اپنا مال بھی پایا، اپنی اولاد بھی پائی اور پہلے سے بہت اچھی زندگی پائی، اور پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے واقعے میں یہ نمونہ بتایا کہ دیکھو تم کسی حالت میں رہو، اللہ سے ٹلو مت، اللہ سے ہٹو مت، یہ وقتی آزمائش ہے، یہ وقتی ہے، یہ زیادہ دیر ٹکنے والی نہیں ہے، چھاؤں ایک جیسی نہیں رہتی ہے، دھوپ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے، اس میں تبدیلی آ جایا کرتی ہے، ورنہ اسی طرح حالات اگر ہیں یہ وقتی ہے، یہ ٹکنے کے لیے کبھی نہیں۔ حال کو حال اسی وجہ سے کہتے ہیں، حال یحول کے معنی آتے ہیں بدلنا، بدلنا، پلٹنا، تو اسی وجہ سے حال کو حال کہتے ہیں کہ جو حال آج ہے یہ بدلنے والی ہے، حال ایک جیسا نہیں رہتا، ہر حال بدلتا ہے، بڑے بڑوں کے حالات بدلے، کیسے کیسے فقیروں کو بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا گیا اور بڑے بڑے بادشاہوں کو فقیر بنتے ہوئے دیکھا گیا۔ آج بھی ایسے ہمارے سینکڑوں عہدوں پر، کرسیوں پر تھے، آج انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور کتنے ایسے کہ وہ معلوم نہیں کہاں کہاں تھے، آج بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ گئے۔
ٹھیک ہے سب کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، لیکن تلک الایام نداولها بین الناس، ہم دن اور رات کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں اور بندوں کا امتحان لیتے رہتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں کون منافق بنتا ہے اور کون سچا پکا مومن اور موحد اور مسلمان بن کر ہر حالت میں اپنے ایمان پر جمع ہوا ٹکا ہوا رہتا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کا امتحان لیتے ہیں۔ یہ عارضی امتحان ہے، اس میں بندے کا کمال یہ ہے استقامت کے ساتھ رہے، اپنا دین، اپنا مذہب، اپنا کلمہ، اپنی نماز، اپنا رجوع اللہ جتنا پہلے تھا اور بڑھتا رہے۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بارہا سنا۔ یونس علیہ السلام بڑے حالات میں رہے۔ بھائیوں اچھی طرح ذہن میں بات بٹھا لو، یونس علیہ السلام پر جتنا بڑا اندھیرا اس دھرتی پر دنیا میں آیا، شاید دنیا نے کبھی اتنا بڑا اندھیرا نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ قوم کے پاس سے انہوں نے کہا کہ چند دنوں میں اب تم پر 3 دن میں اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام یہ سمجھے کہ اب عذاب تو آنے والا ہے، یہ تو تباہ برباد ہونے والی ہے، لیکن اللہ کا اشارہ آنے سے پہلے وہ بستی چھوڑ کر یونس علیہ السلام نکل گئے۔ اب دریا کے پاس سے وہ دوسرے گاؤں جانا چاہتے تھے، تو یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ کشتی والوں نے کہا لگتا ہے کوئی اس میں کسی آقا سے بھاگ کر آیا ہوا غلام بیٹھا ہمارے کشتی میں، کوئی ہے تو اتر جائے۔ یونس علیہ السلام نے کہا بھائی میں ہوں۔ ان کی نورانی صورت دیکھ کر سارے کشتی والوں نے کہا نہیں یہ بھگوڑے نہیں ہو سکتے، کوئی ان کو دریا میں ڈالنے کو تیار نہیں۔ فساہما، بس انہوں نے آپس میں قرعہ ڈالا، سب کے نام کا قرعہ ڈالا، اور جب قرعہ ڈالا تو حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام 3 مرتبہ بھی نکلا۔ اب یونس علیہ السلام کو دریا میں جب ڈالا گیا تو بھائیوں بات یہ بنی کہ یونس علیہ السلام کو کشتی میں سے پکڑ کر ایسے دریا میں ڈالا جا رہا تھا۔ اب ایک تو دریا میں ایک بہت بڑی مچھلی منہ کھول کر بیٹھ گئی، جیسے ہی ڈالا گیا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ جب رات کا وقت ہوگا بلکہ کیا کہا جائے، ایک تو دریا کے پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، دنیا نے کبھی دیکھا ہے اتنا بڑا؟ لیکن یونس علیہ السلام نے بھائیوں پورے ایمان والوں، مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، اور چاہے وہ کسی ملک میں رہنے والے، بلکہ میں کہوں گا کسی گھر میں رہنے والوں، اگر تم مصیبتوں میں ہے، بیماریوں میں ہے، تم بیماریوں میں، بے روزگاری میں پڑے ہوئے، تم جو ہے حالات کا شکار ہے، تم مسائل کا شکار ہے، تو یونس علیہ السلام نے گویا ہم سب کو کہا تم میرا طریقہ دیکھو، اللہ نے مجھے کیا بتایا۔ حضرت یونس علیہ السلام اتنے بڑے مصیبت میں رہ کر مچھلی کے پیٹ میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ یہاں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے سوائے آپ کے۔ آپ نہیں پڑھتے ہیں آیت کریمہ پڑھو، سوالات پڑھو، ارے سوالات پڑھو، اپنے آپ کو بدلو کہ مسئلہ کیا ہے، اللہ میرا امتحان لینا چاہ رہا ہے۔ یونس علیہ السلام نے اس وقت کہا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا، مچھلی تو بچا نہیں سکتی ہے، دریا بچا نہیں سکتا ہے، کوئی لاؤ لشکر بچا نہیں سکتا، الا انت، پیٹ میں کہہ رہے مچھلی کے اللہ آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں۔ بولو کون؟ اللہ آپ بچا سکتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک، آپ کی ذات پاک، انی کنت من الظالمین، اللہ میں جس مصیبت میں پھنس گیا اس میں میرا اپنا قصور ہے، اللہ انی کنت من الظالمین، قصوروار میں آپ بالکل پاک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب اگلی بات سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں
جس طرح ہم نے ہمارے بندے یونس کو دنیا کی سب سے بڑی مصیبت سے نجات دی، مسلمانوں اگر تم پر مصیبت آئے تو تم بھی سب کو چھوڑ کر بولو کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو۔ کذالک ننجی المؤمنین، تو ہم سارے مسلمانوں کو اسی طرح بچائیں گے جیسے یونس کو ہم نے بچا لیا۔ یونس علیہ السلام کو بچا دیا تھا۔ دنیا کے لاؤ لشکر میں کتنے ہی پھنسے ہوئے ہو، یونس علیہ السلام نے بتا دیا صبر، ہمت، رجوع اللہ، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکڑو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ حالات آئے یہ سمجھو میرا امتحان ہو رہا ہے۔ اور پھر بات یہ سمجھیے، اگر کوئی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ میرے اوپر حالات پر حالات آ رہے ہیں تو یہ عذاب ہے یا امتحان، بہت کام کی بات ہے، سب سمجھیں، عذاب ہے یا امتحان؟ روزی روٹی بھی چھین گئی، بیماری پہ بیماری بھی آ رہی ہے، گھر میں انتقال بھی ہو رہا ہے، مسائل پر مسائل آ رہے ہیں، تو یہ اللہ کا عذاب ہے یا میرا امتحان ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، انہوں نے عجیب و غریب اس میں نکتہ نکالا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی پر حالات پر حالات، مصیبت پر مصیبت، مشکلات پر مشکلات آ رہی ہے اور یہ مصیبت سے پہلے جتنا آزاد تھا، جتنا بے دین تھا، جتنا بددین تھا، جتنا بدکار تھا، یہ حالات اور مصیبت اور مشکلات آنے کے بعد اگر اس میں اور زیادہ یہ برائیوں میں وہ بڑھ رہا ہے، گناہوں میں بڑھ رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، اسے یقین کر لینا چاہیے میرے اوپر یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور اگر اس پر حالات پر حالات، مصیبت پر مصیبتیں، مشکلات پر مشکلات آ رہی ہے اور ایسے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کچھ ہو جائے اللہ ہی مجھے نجات دینے والا ہے، بس وہ اللہ کی طرف اس کا رجوع بڑھ رہا ہے۔ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب حالات آئے نمازیں پڑھ رہا ہے، پہلے دعائیں نہیں کرتا تھا، حالات آئے اب دعائیں کر رہا ہے، پہلے صدقہ خیرات نہیں کرتا تھا، حالات آئے اب صدقہ خیرات کر رہا ہے، پہلے نیکی کا معمول نہیں تھا، حالات آئے اب نیکیاں کر رہا ہے۔ اسے یقین کرنا چاہیے یہ اللہ کا عذاب ہرگز نہیں، اللہ میرا امتحان لے رہے ہیں، اللہ ضرور اسے کامیاب فرمائے۔ اس وقت کے موجودہ حالات میں میرے بھائیوں اب ہمارا معاملہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے حالات اتنے کیوں اور فجر کی نمازیں مہینوں سے ہماری غائب، مسجدیں ترس رہی ہے کہ ارے یہاں کی صفیں کون پوری کرے گا، فرشتے یا جنات؟ ارے بڑے بڑے خواب دیکھنے والوں، پہلے اپنے خواب غفلت سے تو بیدار ہو جاؤ، اپنی مسجدوں کو تو آباد کرو، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام ہمارا ہو، کم سے کم روزانہ 10 منٹ اللہ کے دربار میں ہمارے دعاؤں کا معمول بڑھے۔ اے اللہ، حالات کی شکار ہے، اللہ ہی سب حالات کا جب حل کرنے والا ہے تو اللہ کی طرف رجوع ہمارا بڑھنا چاہیے، اللہ کی طرف۔ یہ پیغام عورتوں میں بھی چلے اور عورتیں عورتوں میں، مرد مردوں میں، جوان جوانوں میں، بوڑھے بوڑھوں میں۔ بھائیوں، کوئی کسی کے پاس جانے سے مسئلے حل نہیں ہونے والے ہیں، نہ تعویذوں سے، نہ پلیتوں سے، نہ عاملوں سے، اور نہ ہی اس قسم کی چکریں کاٹنے سے۔ اگر مسائل حل ہونے والے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے سے حل ہونے والے ہیں۔ آپ اگر مغرب ہی میں دعا کر رہے ہیں اور ابھی مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، آپ سونے سے پہلے بھی دعا کا اہتمام کیجیے۔ اگر سونے سے پہلے دعا کر رہے ہیں پھر بھی حل نہیں ہو رہے ہیں، اب تہجد میں اٹھنا شروع کیجیے اور تہجد میں بھی رونا بھلبلانا شروع کیجیے۔ ذرا 2 رکعت اپنے لیے اور امت کے لیے تڑپ کر مانگنے والے بن جائیں۔ یہ بولنے والے تو سبھی ہو گئے، اب تو دیہاتیوں کو بھی معلوم ہو گیا کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن جہاں جو ہو رہا ہے آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہی کہ اس کا اس کو اور اس کا اس کو تذکرہ کر رہے ہیں۔ اب ہمارا تعلق اللہ سے بڑھنا چاہیے، چونکہ ہمارے بس میں یہی ہے کہ اللہ ہی سے شکایت کر سکتے ہیں۔ رب العالمین تہجد میں پڑھ رہے ہیں 2 رکعت صلاۃ الحاجت۔ کون بتا سکتا ہے کہ میں نے الحمدللہ اس مقصد کے لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مانگا؟ بہت کم لوگ ہیں ایسے،
کون تہجد میں اٹھنا شروع کر دیے، کتنے لوگوں نے اس مقصد کے لیے صدقہ خیرات کیا ہے، کتنے لوگ زنا کرتے تھے انہوں نے زنا سے توبہ کیا ہے، کتنے لوگ بدکاری میں شراب میں مبتلا ہے، میرے نبی کے امت پر حالات ہیں اس لیے انہوں نے شراب سے توبہ کتنوں نے کیا، کتنے لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، فجر کی نمازیں زمانوں سے نہیں پڑھتے ہیں مگر میرے نبی کے امت پر حالات ہیں، کم از کم اس مقصد ہی کے خاطر انہوں نے نمازیں شروع کر دی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں۔ اس لیے حالات کا شکوہ شکایت کسی اور سے کرنے کے بجائے پہلے اپنی ذات کو سامنے رکھیں اور پھر اللہ سے اپنا رجوع بڑھا لیں۔ اب دیکھیں اللہ دنیا میں کیسے انقلاب برپا فرماتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، ان وعد اللہ حق، اس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ کا وعدہ، سب بولو کیا ہے بھائی؟ حق ہے، اس میں اگر کسی کو شبہ ہے وہ کافر ہے۔ یاد رکھو اللہ کا وعدہ حق ہے، اگر حق ہونے میں کسی کو شبہ ہے وہ کافر ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، ہو کر رہے گا۔ ولا تہنوا، ہمت مت ہارو، ولا تحزنوا، غم مت کرو، وانتم الاعلون، اللہ تمہارا ہی سر بلند کرنے والے، تمہاری عزت بڑھنے والی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، تم سچے پکے مسلمان اور مومن بن کر اللہ کو بتاؤ۔ دیکھو اس کا وہ دن تمہارا، اس دن تخت و تاج تمہارا، اس دن سارے اچھے حالات تمہارے حق میں، لیکن شرط ہے ان کنتم مومنین، تم سچے پکے مومن بنو۔ یہاں تو بات بات پر ہم اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، موقع مل گیا تو نہ محرم نہ نامحرم بدکاری کرنے کے لیے سب کے ساتھ اپنا ملک اعلیٰ کیا جا رہا ہے۔ موقع مل جائے نہ حلال نہ حرام کسی کا حق مارنا ہے تو حقیقی بہنوں کے بھائی اور بھائیوں کے بہنیں اور اولادوں کے ماں باپ اور ماں باپ کی اولاد حق مار رہی ہے، خون چوس رہی ہے، سودی بیاجی لین دین عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کنتم مومنین، تم سچے پکے مومن بن کر بتاؤ، اس دن ساری دنیا تمہارے قدموں میں گرنے والی ہے۔ آج بھی بھائیوں ہمت مت ہارو، اپنے حالات کو بدلنے کی فکر کرو، اللہ سے رجوع بڑھاؤ، دعاؤں کا اہتمام، جو جہاں جس گناہ میں مبتلا ہے بس یہ طے کر لے مجھے اب اپنے حالات بدلنے، اوپر والے حالات بدل رہے ہیں، اب مجھے اپنے آپ کو بدلنا، اپنے آپ کو بدلنا، اللہ کا بن کے بدلنا، پھر سب حالات ہمارے۔ اللہ تعالیٰ حقیقت ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ذات عالیہ پر ہم سب کو یقین کامل اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ترجمہ کو اثر کے بعد